فرمایا پہلے تو وہ جہنم ویسی جہنم ویسی کیونکہ اصل چیز ایمان حضور دی محبت محبت ہے تا آئیو محبت ہے تا ملاد ہونا محبت نہ ہوئے ہاتھ مت کیا ملاد ہونے تو کیا تو سمجھ کٹھا ہوگا فرمایا پہلے تو جہنم ویسی نہیں اگر کسے بد عملی دی وجہ کر کے چلا بھی گیا حجابا من النار و سترا فرمایا جیڑا مال ملاد تے خرچ کی تھی بیٹھا ہو سی نا او مال جہنم دے دروازے دے گو آکے اڈ پانے سی اڈ کرے سی مالک میں ایدہ او مالا جیڑے حضور دے ملاد ملا میں انہوں جہنم دے اندر نہیں جانے علامہ امام عبدالرحمن جوزی فرمیدن او بندہ مر جہنم میں ویسی کوئی نہ عرض کرنے سوالی سونیا تے تیسرا سوال کیڑا تیسرا فائدہ کیڑا علامہ امام عبدالرحمن جوزی فرمیدن جیڑا ایک درہم ملاد دا خرچ ایک درہم ملاد دے خرچ کرے فرمایا اللہ کریم اور سنو ایک دے بدلے 70 درہم دنیا کے عطا کرے سی آخرت کے اندر بھی 70 درہم آنا ثواب فرمایا اے تین فائدے نے اس واسطے جیڑا بندہ ملاد بنے اس واسطے ایسا حضور دا ملاد بنے حضور دا ذکر کرنے ہیں اللہ ذکر واسطے کوئی ٹائم مختص کر اگر کوئی بندہ کر لیندہ ہے کوئی اپنے برادرینوں دوستانوں احبابانوں عزیزانوں ساتھ لیندہ ہے کوئی یار آج حضور دا ذکر ہے تو حضور دا ذکر سنی آئے کدہ ناجائز ہو نہیں حضور دا ذکر کرنا قرآن دی تلاوت کرنی حضور دی تاریخ سننی کدہ ناجائز یہی علامہ امام عبدالرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام نے اندر ایک تاجر راجہ کون راندہ تجارت کرندائی وپاری ہے پورا سال وپار کرندائی تجارت کرندائی جیڑا منافع ہوندائی اندھے دو حصے کرندائی ایک حصہ گھر والے واسطے خرچ کرندائی ایک حصہ سام کے رکھ آمیر پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلامہ اے علامہ امام عبدالرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹا جیا بندہ نہیں 2 لاکھ کافران مسلمان کیتا 300 تو زیادہ کتاباں لکھیاں نے ایک کتاب 20 جلداں دے اتنے مشتمل لے علامہ امام عبدالرحمن جوزی نے بڑے بڑے عالم تیار کیتے رہے بڑے بڑے فقہی تیار کیتے رہے بڑے بڑے جناب والا فقہا تیار کیتے رہے ساری زندگی حضور دا فرمان پڑھتے بھی رہنے پڑھاتے بھی رہنے لکھتے بھی رہنے جدہ جناب والا حضور دا فرمان لکھنا باوینا اس ٹائم کانے دیا کلمہ ہو دیانی یا لکڑ دیا کلمہ ہو دیانی لکھ دیا جدہ کلم چھوٹی ہو جاوے فرمے دے شاگردانو قلم نو سانپ کے رکھ چھوڑو میرے پاک امام الانبیاء دے غلامو پتہ نہیں کتنیاں کلمہ کٹھیا ہو گئی جدو وقت وصال آیا وقت جناب والا موت دا وقت قریب آیا آپ نے شاگردانو فرمایا کلمہ چاہ کے لائیو کلمہ آ گیا نے آپ نے فرمایا ایک پیالہ لائیو پیالہ بھی آ گیا ہے آپ نے فرمایا انہا کلمہ تو سیائی کرچو سیائی پیالے دی اندر کرچی گئی ہے جناب والا علامہ امام عبدالرحمن جوزی فرمیدن اے میرے بچیوں اے میرا طلبہ جدہ میں وصال کر جاواں جدہ میری روح قبض انسری تو پرواز کر جاوے فرمیدن میں نو غسل دی آئے میں نو کفن دی آئے میں نو خوشبو لبی آئے آخر دوتے اس پیالے دی اندر جیڑی سیاہی کٹھی ہوئی ہے انو کھول کے ایدی سیاہی کئی بڑھا کے ایدی کالمن بڑھا کے میرے بہتے مال چھوڑے آئے شاگرد ہاتھ دوڑ کے آگ کر دینے سونے توڑا چہرہ نورن علا نورے توڑے چہرے تے سیاہی کیوں ملیے علامہ امام عبدالرحمن جوزی فرمے دینے سیاہی اس واسطے ملیے
بارگاہ دی اندر پیش ہوا اللہ رب العالمین میرے کول سوال کرے اے عبد الرحمن جوزی دس دنیا دوتے تو کی کر گئے میں عرض کروں سوڑیا تیرے حضور علیہ السلام دے غلام بنا کیا اللہ رب العالمین فرماوے تو بڑے داریاں میں قبول نہیں کیتا اے مالک میں تیری بندگی کریں داریاں میں نمازاں پڑھ داریاں میں جناب والا تحجد پڑھ داریاں میں اشراق پڑھ داریاں میں چاشت پڑھ داریاں میں اوابین پڑھ داریاں اللہ رب العالمین فرماوے میں ہکری سجدہ قبول نہیں کیتا اے مالک میں تیرے واسطے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کریں داریاں تیری رضا واسطے میں عمرے کریں داریاں تیری رضا واسطے میں صدقے خیرات کریں داریاں اللہ رب العالمین فرماوے عبد الرحمن میں ہکری تیری نیکی قبول نہیں کیتی آخر تے میں اپنا سیاہی علمو لے کے حاضر ہو ایسا کہ اے مالک الملک اے سیاہی کوئی عام سیاہی نہیں اے او سیاہی ہے جس سیاہی دے نال میں تیرے پاک محبوب دی تعریف لکھدا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلاموں اس واسطے کہیا کیا ہے کہ رب آکھیا اپنے ماہی کو ہر ذات پینے تیرے در تو بھامجے جتنا کوئی آلہ ہے اوقات پینے تیرے در تو بھامے بے شک سب کو میں نے دا خیرات پینے تیرے در تو داتا ہے کل دھرتی دا کائنات پینے تیرے در تو اے اللہ امام عبد الرحمن جوزی فرمے دینے او تاجر جڑا شام دے اندر رہنگائی فرمے دین اتھا منافع گھر واسطے رکھے دائی اتھا محفل ملاد واسطے رکھے دائی جڑا 12 دی رات آدھی ہائی اپنے گھر نو چراغا کرے دائی بڑے بڑے علماء کرام نو سدین دائی بڑے بڑے سوڑے سوڑے شہران نو سدین دائی محفل ملاد منے دائی اس دے گھر دے نال ایک گھر یہودی دائی ایک گھر یہودی دائی کافرہ کا رہی میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں ایک سال اس میلاد بنایا ہے او یہودن بی بی او یہودن عورت اپنے شوہر تو پوچھ دی پئیے کہ سادہ ہمسایہ مسلمان بڑا عجیب ہے پورا سال منافع کٹھا کریں دے مت ہکی رات دی اندر ہکی رات دی اندر اڑا چھوڑیں دائے بڑا فضول خرچے ویک لائٹنا ویک کینے ہویا کھڑیانی اے دے گھر دی اندر ویک کندیلاں کینے روشن ہویا کھڑیانی اے دی گلی دی اندر ویک کینے جنانا بے والا شمع روشن ہویا کھڑیانی ویک تسی کسرا لنگر پیا پکدائے ہر عام و خاص مداوت ہر کوئی پیا کھاندائے پتہ نہیں ہے نو کی ہے کوئی تینو پتہ ہے تمہیں نو دستا اے یہودی آتا ہے میری زوجہ اے میری گھر والی اے مسلمان اے دائے عقیدہ ہے حضور علیہ السلام ہی رات کے اندر تشریف لائے نے اے اپنے نبی دیا مند خوشی دا اظہار کریں دائے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غلاموں انہا دائے عقیدہ ہے ملاد النبی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر منائیے حضور کی نظر کرم ہوئے دیئے حضور کی نظر رحمت ہوئے دیئے اگر ہو جاوے حضور خود تشریف حضور خود تشریف لے آتے ہیں میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں اے اپنے گھر دے اندر یہودی بھی سنتا ہے یہودی بھی سنتی ہے خدا دی قسم دعا کر تیرا سارے نصیب بھی جاگ مومن انہا میاں بیوی دا نصیب کی جا گیا یہودن خواب دے اندر پیوے دیئے اس مسلمان دے گھر ایک نورانی چہرے والا محبوب آیا ہے
پیشانی ہے یاسین دا گل دی اندر سہرائے تاہا دا تاج ہے اس مسلمان دے گھروں نورانی جماعت نال باہر پیوندے نے اے بی بی سامنے ہوئی ہے اس جماعت دے وچوں ایک بندے نو پوچھ دیے اے کون ہے اے نورانی چہرے والا کون ہے اے سونی شکل والا کون ہے وہ جماعت دا بندہ دا تو نے جان دی اے نبی آخر الزمان جدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ اے مسلمان دا نبی او عدیل دے کی دیا آوے جناب والا جماعت دا بندہ دا سیتا ہے چاہے کوئی صحابی ہوتا ہے چاہے کوئی فرشتہ ہوتا ہے او عدیل سے حضور دا ایک عاشق رہتا ہے جڑا ہر سال حضور دا ملاد منے دائے ایسی سال حضور خود دے گھر دیا تشریف لائے اے یہود نہ دیئے اگر مائنہ دے نال ہم کلام ہوا اگر مائنہ دے نال بولا اے میرے نال بولے سن جناب والا جماعت بندہ دائے تو نے جان دی اے او نبی ہے جیڑا سارے جگ واسطے پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اے یہود حقہ ہوئیے حضور دی خدمت اقدس دے اندر سلام عرض کرے دیئے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شمسہ دست سر دے رکھ دینے جدہ حضور دا حسن خلق میں دیئے عرض کر دیئے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ چاہ بینوں بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ دی صف دیاں پر شامل فرماؤ جا حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا جناب والا مسلمان ہوئیے خواب دی عالم دی اندر جدہ مسلمان ہوئیے حضور چلے گئے نے گھر دی اندر دی آنکھ کھلیے زبان تے جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کھلیے جناب والا اور آنکھ کھلیے شوہر نال ستا ہویا ہے اے اکھاں کھول کے سجاگو کے دل کے اندر سجیں دی پئیے فلانی شاہدی میری ہے فلانی شاہدی میری ہے فلانی شاہدی میری ہے او دی مالک بھی میں او دی مالک بھی میں سبیر ہو سی یہ ساری چیزاں جیسا بازار دی اندر ویسا انہاں نو ویچ کے حضور دا ملاد کریں میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں علامہ امام عبدالرحمن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے جدہ سویر ہوئیے اے بی بی جناب والا چپ چپے شوہر نہیں پیڑ سے دی بھی میرات مسلمان ہویا اپنی چیزاں بدیاں کٹھی کریں دیئے اپنی چیزاں بدی نکھڑیں دیئے میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں شوہر بول پیائے ادھا میری سوجا اپنی چیزاں کٹھی کیوں پئی کرے دیئے آدھیے تو نے جاندہ لیکن تو میرا شوہر ہے میں تنو حقیقت پیدا سے دیا انہا چیزاں نو بچے سا وہ اپنے نبی دا ملاد منے سا وہ آدھے تیرا نبی کی میں وہ آدھے رات خواب دی اندر حضور آئے نے حضور نے میں نو کلمہ پڑھایا ہے ساری چیزیں بچے سا اور اپنے نبی دا ملاد منے سا اے جناب والا بی بی آدھیے اور تیرا تے میرا شاید بس کوئی نہیں چلنا کیونکہ تو اپنے مذہب دے قائم ہے میں مسلمان تو یہودی ہے یہودی دی آنکھ دے وچوں اتھرو آگئے نے آدھے خبردار میں نو ہون یہودی آنکھیں بات نہ کی جیڑا نبی رات نو کلمہ پڑھائی دے وہ نبی میرا بھی ستا نصیب جگئی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اس واسطے کہیں آکے اے پار کا نور
وقت گئی ہے ہو جادی جت قدم رجا فرمیدائے کہیں کیتے بھا گلزار کیتی کینو چھری تلو بچوے دائے ایہو ظفر حضور دا نور تہا جڑا قدسیانو جھکوے ملاد مناون دا مقصد کیا حضور دی نظر حضور دی نظر رحمت اور علامہ امام عبدالرحمن جوزی فرمائندن وَمِمَّا جُرِّبَ عَنْ ذَلِكَ فرمایا اے اکھی جٹھی گالے جی میں تو سنجاٹ کھا دے ہو نا تلی تے سارے ہو جائے ایک اپنا تو ساں تجربہ بسے دے باقی تلی تے سارے ہو جمدی تے کوئی نہیں آپ نے فرمایا مما جرب عن ذلك سارا تجربہ ہے اکھیں جتھا مشاہدہ ہے تلی تے سارے ہو جمائی کیا فرمایا جتھا حضور دی محفل میلاد ہوئے حضور دا ذکر خیر ہوئے فرمایا اللہ کریم پورا سال اس جاتے اپنی خاص رحمتہ نازل اور فرمایا برکت مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے برکت کہیں اور وجہ تو نہیں ہوندی بلکہ اے برکت حضور دے ملاد دی وجہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف فرمایا توڑے کو رسول آیا توڑے جیڑا توڑے واسطے رحیم ہوئی ہے رؤوف ہوئی ہے حریص ہوئی ہے او نبی ہو کہ سارے واسطے اتنی صفتاں سارے کول ایک صفتی حضور آگی نہ ہو وقت بھی ایسا آپ کو سینہ تان کے سارے کول وقت کوئی مومن ہے تو کہہ اسامی حریص ہے حضور بھی حریص ہے لیکن حضور دا حریص ہومنا ہو رہے سادہ حریص ہومنا مطلب سمجھو کہ حضور بھی تا حریص ہیں تے اساں بھی حریص ہیں ساکو ہر سے مال دا ساکو ہر سے زمین دا ساکو ہر سے لالچی جائیداد دا پیسے دا سونے دا چاندی دا بینک بیلنس حضور نو ہر سے نہیں حضور نو ہر سے اپنی امت دے اعمال اپنی امت دے احوال کانٹا چبھے کسی کو روتے ہیں ہمیں دونوں جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے حضور فرمایا اگر میں محمد کو خوش کرنے تو نیک عمل کیتا کرو میں محمد مزار دے اندر خوش ہوں فرمایا جدہ میرے کہے امتی نو تکلیف آدھی ہے مصیبت آدھی ہے مشکل آدھی ہے پریشانی آدھی ہے فرمایا صرف تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی میں محمد کی مزار دے اندر تکلیف آخری گل حضور دا ایک امتی حضرت شیخ ابو الحسن بن لیث رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان دا چند چڑھیا فرمایا میرے حالات ایسے ہیں بکھارے دے اندر ایک دیوار پک دی ہائی تے دو دن نہیں پکی لیکن آپ فرمائیں میں نماز تو نہیں ہٹے حضور دی شریعت تو نہیں ہٹے قرآن پڑھن تو نہیں ہٹے آپ فرمائیں حضور دا جیڑا غلامی علا پٹا پایا ہے نا اس میں مضبوطی نہ سبحان اللہ حضرت شیخ ابو الحسن آپ فرمائیں جناب والا ہکری بار گھر دے اندر پک دی دو دن نہیں پک دی
اسلے تے رمضان دا چند چڑھیا آپ فرمیدن جی میں رمضان ساڑا گزریا ہے سانو پتہ ہے ساڑے خدا نو پتہ ہے آپ فرماتے نے ایسا ایسا کر کے رمضان ختم ہویا ہے ہر پاسوں اعلانات جاری ہو گئے فلاں جناب والا عیدگاہ دی اندر اتنی بجے نماز پڑھی جاسی فلاں عیدگاہ دی اندر اتنے بجے نماز پڑھی جاسی آپ فرمیدن میں گھر دے کمرے دی اندر کلیاں بیٹھا اکھاں دے وچوں اتھرو بیٹھا وہینا اے مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے اے خالق و مالک میں بھی صبر کر ویسا میری زوجہ بھی صبر کر ویسے ہو سکتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بے صبری دا مظاہرہ کریں کل لوگاں دے بچے نے نمے کپڑے پاونے نے میرے بچیاں دے کپڑے نہیں ہونے کل لوگاں دے بچے نے نمیاں جتیاں پاونیاں نے میرے بچیاں دیاں جتیاں نہیں ہونیاں کل لوگاں دے بچے نے جیب خرچیاں لینیاں نے میرے بچیاں کول جیب خرچی نہیں ہونی کل لوگاں دے گھراں دے اندر قسموں قسم دے کھانے پکڑے نے سانو تا سکی روٹی بھی نصیب نہیں ہونی حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے آپ فرمیدن میں روندہ بیٹھا مدینے والے پاسے منہ کر کے درود و سلام دے تحفے دی حضور دی بارگاہ دے اندر پوچھدا بیٹھا آپ فرمیدن کئی ویلا رات دا ہویا ہے جناب والا میں سمجھ گیا میں نیندر آ گئی ہے اٹھی رات تو ٹائم ہوتے گزریا ہے میرا دروازہ کہیں کھڑکایا ہے میں نو زوجہ نے اٹھایا ہے میں نو گھر والی نے اٹھایا ہے ابو الحسن ویک باہر دروازے تے کون ہے شیخ ابو الحسن فرماتے نے آپ فرماتے جس ٹائم میں دروازہ کھولیا میرے محلے دے 12-15 لوگ موجود نے ہاتھ دی اندر شمع پکڑی ہوئی نے میں جناب والا پریشانی دی عالم دے اندر پوچھا اے میرے محلے دارو اس ٹائم رات خیر تہے جیوت میرے دروازے تے آئے ہو جڑا سب تو زیادہ امیر ہے جڑا سب تو زیادہ میرے محلے دا جگیردار ہے وہ پچھو کھڑا ہے مجمع گوچی ریسی میرے ابو آیا ہے سامنے آگے میں کو آدھے ابو الحسن اتنا سارے نو میں لے کے آیا میں آپ پہ نہیں آیا میں نو مدینے والے میں آپ پہ نہیں آیا میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ امیر بندہ دے رات نو میں نماز پڑھ کے ستا میری اے آنکھ سم گئیے اے آنکھ جاگ پئیے میں کے پیارے نا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے آج میں نو فرمایا اللہ کریم نے تنو کتنا وافر مال دیتا ہے اللہ کریم نے تنو کتنی دولت دیتی ہے اللہ کریم نے تنو کتنی طاقت دیتی ہے تنو شرم نہیں آتی تیرے محلے کے اندر ہے کہ میرا پیارا غلام ہے جدنا ابو الحسن وہ دے گھر دی اندر فاقے نے کالو دے بچیاں دے کپڑے کوئی نہیں کالو دے گھر نو کھامن دی کچھ ہے کوئی نہیں جلدی کر اٹھ جا کچھ مال جا سویرے وہ دے بچیاں دے کپڑے بھی لے کے سوا دے انہوں نقدی بھی عطا کر کے آپ جناب والا حضرت شیخ ابو الحسن کو فرمے دے اے امیر بندہ دے سنیا درزی بنا لے کے آیا بچیاں نو بلاو جا او ناپ دے جی میں کل میرے بچے کپڑے پہ سلطانے بچے بھی انہیں کپڑے میرے پاک امام الانبیاء دے غلاموں آپ فرمیدن کچھ نقدی بھی اس میں جو دیتی میں گھر دی اندر بے کے رب دا شکر ادا کیتا مدینے والے پاسے منہ کر کے آ گئے سرکار کھلاتے ہیں سرکار سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
فرمایا جنا سویر کھئیے نا ساری دا ٹائم تھی وقت میرا دروازہ کھڑکیا کہ درزی میرے بالیں دے کپڑے چاہ کے آیا فرمیدن اتنا حریص نبی اتنا رحیم نبی اے امتیو ہور کہن عطا نہیں ہویا صرف سانو عطا کتھے مدینہ پاک کتھے حضور کا غلام حضور اپنا غلامہ دے حال بھی جان دے ماضی بھی جان دے مستقبل بھی جان دے حضور دی چاچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور تشریف فرمان تھی میں اپنے گزری ہیں آپ نے فرمایا چاچی دیکھو مبارک ہوئے تیرے پیٹ دے اندر لڑکا ہے تیرے پیٹ دے اندر لڑکا ہے کہ جس کے ہمیں پیدا ہوئے نا انہوں میرے کھول رہے اے حضرت ام الفضل حضرت عباس کے گھر والی حضرت ام الفضل فرمانیہ نے میں کو یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ دے اندر لڑکا ہے کیونکہ حضور ای میں نہیں بولے دے جب تک رب دی رضا نہ آپ فرمائے دے لڑکا پیدا ہویا میں حضور کی خدمت دے اندر رہ کے کیا حضور نے سجے کانے دے اندر اذان دیتی کھبے کانے دے اندر تکبیر پڑھی فرمایا چاچی انہا نام ہے رکھیں اپنے عبداللہ کیا رکھیا عبداللہ عبداللہ نہ رکھیا کہ ایمیں حضور نے فرمایا چاچی ایک گھنوان ابو الخلافہ یعنی خلافہ دے پیو میں بڑی حیران ہوں بحالی میرا بال نکتا جھیا ہے چھوٹا جھیا ہے چاند گھنٹیاں دے تے حضور فرمیدن خلافہ دے پیو نو لے لیکن میں اسے حیران ہی دے عالم دے اندر میں گھر آجم تے میں آکے اپنے شوہر حضرت عباس اندر سے حضور میں تئیم ہی میں فرمایا حضرت عباس حضور دی خدمت کے اندر آکے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جا گال ایک بھئی یاد آدھے سنا حضرت عباس یہ حضرت عباس جدہ نوہ ایمان لے کے جنگ بدر دے مطلب ایک دیمار حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے بڑے حیران تے پریشان کرے حضور نے فرمایا یا اللہ کا عمون یا اللہ کا حاجت چاچا کیا حاجت ہے خیر ہے پریشان کیوں کھڑے ہوئے حیران حضرت عباس عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان دا میں ہون گئے لیکن تمہارے نال پیار میں کو بچپن تمہارے نال پیار میں بچپن تے میں تمہاری عمر 40 دی 12 ہے تقریباً کتنا 40 دے تے میں ایک واقعہ تمہارے گھر دے اندر ڈٹھا ہے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں پوچھوں تو تمہارے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا پوچھ کیا پوچھ رہا حضور نے نہیں فرمایا چاچا میری عمر میں 40 دیوارا ہے سوا مہینے دا میں مسیا تو اون ٹائم دی میرے کول گال پیا پوچھ دے میرے کو کیا پتہ کیا پوچھ رہی تھے کیا نہیں پوچھنا حضور نے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا چاچا پوچھ میں تیرے تعجب کو دور کرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں یا رسول اللہ سونیا تھوڑی عمر 40 دیوار آئی رات دا وقت آئی میں تھوڑے گھر دی اندر آیا یا رسول
رسول اللہ تسا پینکھے دی اندر موجود آوے تسا چند نال پہ گلنا کر دے آوے چند توارے نال گلنا پیا کر دا ہائی یا رسول اللہ میں نو تواری بھی سمجھ نہیں آندی او دی سمجھ بھی نہیں آندی یا رسول اللہ میں پوچھنا اے چانا اس دن گلنا کیڑیاں پہ کرے دیا آوے چند چانو کے آدائی تسا چانو کے آدے آوے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے نہیں فرمایا چاچا اے گال کوئی ہفتے دی نہیں اے گال کوئی مہینے دی نہیں اے گال کوئی سال دی نہیں خدا دی قسم یارے میں بھی بیٹھا تسا بھی بیٹھو سارے گھر تیرے ہارا پہلے کیا پکا سانو پتہ نہیں اسا گل کیڑی کیتی سانو نہیں پتہ لیکن آپ ہستے نہیں پچھڑ والا چاچا ہے پچھڑ والے دنا عباس ہے جواب دیون والے دنا ساری انبیاء سے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاچا اونی ہار میری اماں سین تھکی ہوئی میری اماں سین تھکی ہوئی میں کو ماں نے مدھڑا جو بتا پیگے دی اندر سٹیا میں پیگے دی اندر دیا میری اماں سین نیند آ گئی انہاں نو نیندر آ گئی میں تھکا پیا میں رونا دا ارادہ کیتا ہے اللہ رب العالمین نے چل فرمایا اے دنیا دوتے پکھوڑے دی اندر مکہ دی سرزمین دے دیکھ جڑے چھوٹا جیا بچہ عام بچہ نہیں تو یہ دے نور نہ محتاج ہے اس بچے تو روبڑ نہیں دے بڑا چاہنا کہ مالک میں کی کرا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب ہے اگر رو